السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ سے تین اہم ججز کے خلاف حکومت نے نئی سازش، نیا پلان ترتیب دے دیا۔ حکومت نے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی میں اور سینٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر آ گئی ہیں، لیکن جس طرح عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور قانون سازی کر کے پاکستان کی عدلیہ پر حملہ کریں گے، عدلیہ پر وار کریں گے، اور وہ وار کرنے جا رہی ہے، نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، نیا انکشاف ہونے جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے جب 2/3 اکثریت میسر نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے مقصود نشستوں کے بعد، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت سب نے مل جل کر کوشش کی، لیکن جب ناکامی ہوئی تو اب ایک نیا پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ پلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے اس قانون سازی کے بعد کون کون سے ججز فارغ ہوں گے، کون سا جج چیف جسٹس پاکستان بننے جا رہا ہے، یہ بڑی سازش بے نقاب کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ کہہ چکا ہوں، 2-3 ویڈیوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ کس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا جب رولا ختم ہونے لگا، قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر بہت زیادہ مشکلات اور ناگزیر ہونے لگا، تو ایک نیا پلان ترتیب دیا جانے لگا مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے۔ جو جسٹس منصور شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، ان کے خلاف نئی سازش، ان کو گھر بھیجنے کی تیاری کیسے کی گئی ہے، اس کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا ہے، تو آپ کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اجلاس کب بلایا گیا ہے۔ ناظرین، آصف زرداری جو اس وقت صدر پاکستان ہیں، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی 2-3 دن پہلے ملاقات ہوئی، اور پھر مشترکہ طور پر ان قانون سازیوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مدد مانگی، جس میں آپ کو یاد ہے سرکاری ملازمین کی ایج جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھانے کی باتیں ہوئی، ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کی باتیں ہوئی، لیکن یہاں پر 2 ایشوز آ رہے تھے۔ ملازمین کی مدت بڑھانے کے لیے یہ وہ قانون سازی کر سکتے تھے ایکٹ کے ذریعے، لیکن جو ججز ہیں وہ آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ کے، ان کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے آپ کو آئینی ترمیم چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے، تو اس وقت حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، تو اب اس کا توڑ نکالا گیا۔ اب آصف زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا اجلاس وہ پیر 26 اگست کو طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس میں اہم قانون سازیاں ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کون سی قانون سازیاں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدر آصف زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے، جبکہ سینٹ کا اجلاس منگل کی شام 5 بجے آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت طلب کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کی جانب سے اہم قانون سازی کی جانے کی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روز قبل بلاول بھٹو کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حکومت قومی اسمبلی کے اجلاس میں اہم قانون سازی کے لیے بل لا رہی ہے، تاہم اس حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی، اور یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ حمایت کے لیے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ تو یہ شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات میں طے ہوا تھا۔ اور ناظرین، اب جو قانون سازی ہے، بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کو اس وقت خوف ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ایکسٹینشن دینے میں ناکام ہوئے، تو اب ان کو پتہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے تو پھر جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا خواب تھا وہ چکنا چور ہوگا۔ تو اب اس خواب کو جو خواب ان کا ٹوٹ رہا تھا، اس خواب کو دوبارہ بحال رکھنے کے لیے، اپنی مرضی کا جج لانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ویسے بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے باریاں کھیلتی رہی، اور پھر اپنی مرضی کے جج، اپنی مرضی کے جرنیل، اپنی مرضی کے بیوروکریسی، اپنی مرضی کے ملازمین، اپنی مرضی کے سب کچھ کرتے رہے، اور ملک کو اس نہج تک پہنچایا، سب نے دیکھا، دیوالیہ کے قریب پہنچایا۔ جس طرح عمران خان نے کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ 2 چیزیں بتائی تھی اور وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، اس کو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیا پلاننگ چل رہی ہے اس قانون سازی کے سے۔ عمران خان نے کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایکسٹینشن نہیں ملی تو اس کا متبادل یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان کو فارغ کیا جائے گا، اور جو جونیئر جج ہیں اس کو لا کے چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے گا، جس کے خلاف عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ دونوں صورتوں میں اگر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا پھر سینیارٹی کو مد نظر نہیں رکھ کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ احتجاج کا اعلان کیا ہے عمران خان نے۔ اب پارلیمنٹ میں قانون سازی کیا ہونے جا رہی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے، تو وہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ویسے تو ہمیشہ قاضی فائز صاحب کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے، ان کے قریبی مانے جاتے تھے،
اور خاص طور پہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں انہوں نے بھرپور قاضی فائز صاحب کا ساتھ دیا. لیکن اب یہاں پر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تو منصور شاہ صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو میرے ساتھ بھی گیم اور یہ مجھے چیف جسٹس بنائے جانے سے روکا جا رہا ہے. تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ شاید دوسرے ججز کا جو سپریم کورٹ میں پینل ہے جس میں منیب اختر یا عمر عطا بندیال گروپ ہے اس کی طرف ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا کیس آیا سپریم کورٹ میں اور اس کیس میں فیصلہ دیا جسٹس منصور شاہ نے. اس بینچ میں 8-5 سے وہ فیصلہ آیا تھا 13 فل کورٹ میں, اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو پی ڈی ایم میں بندر بانٹ کی گئی تھی وہ اٹھا کر پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا گیا. اب اس کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تاحال نہیں آیا ہے. اس پر بڑی کنٹروورسی بھی پیدا ہوئی, اختلافات بھی بہت زیادہ ہوئے, اور خاص طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے ججز کی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں, جسٹس منصور علی شاہ ہے, جسٹس منیب اختر ہیں, وہاں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے. اس کے بعد کہا گیا کہ منصور شاہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں, منیب اختر پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں, تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن کا جو ہے وہ شو چھوڑا گیا. قاضی فائز صاحب سے ہماری ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو پریس ایسوسیشن کی حلف برداری کے دن, تو قاضی فائز صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ آپ ایکسٹینشن آپ لیں گے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں لینے کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا, میں نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور جو اٹارنی جنرل منصور عثمان ہے ان کو بلا کر کہا ہے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینا ہے, ایسی کوئی قانون سازی میرے لیے نہیں کی جائے. اب یہ قاضی صاحب کے الفاظ ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے قاضی صاحب کے الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن ذہن میں سوچ کچھ اور ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جو اختلافات اس فیصلے میں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے میں آئے اس کے بعد تو قاضی صاحب ایسا نہیں سوچ سکتے. اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اب تقریباً کوئی 55 دن رہ گئے ریٹائرمنٹ کے لیے, تو ان کو خوف ہے کہ منصور شاہ آ گئے تو ان کے پی ڈی ایم حکومت کے تو واڑ لگ جائے گی, ٹھیک ہے, یہ بڑھ جائیں گے. تو اب اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے منصور شاہ کا اور اگلے جو ہیں جج سینئر منیب اختر کا راستہ روکنے کی پلاننگ کی ہے. اب اس میں ایکٹ کے ذریعے یہ کیا جائے گا, جس طرح آپ کو یاد ہو تو ہائی کورٹ اور جو ہائی کورٹس کے لیے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس بنتے تھے وہ سینیارٹی جو سینئر جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا. لیکن کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب وغیرہ سپریم جوڈیشل کمیشن نے کہ جو 3 سینئر ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ اس کے ہائی کورٹ کے, ان 3 ججز کا پینل ہوگا. 3 ججز کے پینل میں سے جو جج اس کے تمام تر معاملات کو دیکھا جائے گا, ان کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے گا, ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے گا, ان کی قابلیت کو دیکھا جائے گا, ساری چیزوں کو پرکھنے کے بعد تینوں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. اب وہی فارمولا سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگانے طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ایکٹ کے ذریعے پاسبلٹی ہے. اب اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا یہ جائے گا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد 3 جج سینئر ہیں, جسٹس منصور شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جو 3 سینئر ججز ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جج ہیں جسٹس جسٹس امین الدین خان ہے, جس کو ہمارے دوست راجہ بشار صاحب کہتے ہیں دستخطی جج کہتے ہیں اس کو. تو تیسرے نمبر پر وہ ہیں اور چوتھے نمبر پر یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. تو کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 3 جج کا پینل کے لیے قانون سازی کی جا رہی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ اور سینٹ میں. کچھ کہہ رہے 5 سینئر ججز پر مشتمل جو ہے وہ یہ پینل بنایا جائے گا. تو اب اگر 5 کا بنتا ہے, مثال لے لیں تو 5 میں سے یہ سینئر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ 4 ججز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں 5ویں جج ہیں وہ محمد علی مظہر یا جسٹس جمال مندوخیل آتے ہیں. تو یہ 5 ججز کا پینل ہوگا. ان میں سے دیکھیں گے جو ان کا اپنی مرضی کا, جو ان کی بات مانے گا, جو ان کی چاپلوسی کرے گا, جو دستخطی ججز ہوگا اس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا. نمبر 1. اگر 3 کا پینل ہوتا ہے تو چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین خان کیونکہ سینئر ہیں, تو ان تینوں کے پینل میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے. اور پھر جو ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا, تو زیادہ چانس جسٹس یحییٰ آفریدی کا لگ رہا ہے, کیونکہ جو اگلے چیف جسٹس بننے ہیں 5 چیف جسٹس, ان میں آپ کو بتا دوں جسٹس منصور نے چیف جسٹس پاکستان بننا ہے اگر یہی سچویشن رہی, جسٹس منیب نے بننا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی نے بننا ہے, جسٹس عائشہ ملک نے بننا ہے, جسٹس شاہد وحید نے بننا ہے. ان 5 ججز نے اس وقت جو موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے 2032 تک. لیکن
یہاں پر اگر اس طرح کا فارمولہ ہو جاتا ہے تو پھر تو جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر کو فارغ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بھی قریب ہیں اور وہ حکومت اور ان کے وہ تھوڑا سا درمیانے جج ہیں. ابھی تک وہ کنٹروورشل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی، اس جج نے بھی آپ کو بتایا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو اس وجہ سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے گا. تو اس حوالے سے اب یہ قانون سازی ہو رہی ہے اور عدلیہ میں ایک نیا فطور، ایک نیا جنجال لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان کی باتیں واقعی درست ہو رہی ہیں. یہ عدلیہ میں بھی اپنے مرضی کے لوگ لگانا چاہتے ہیں، یہ فوج میں بھی اپنی مرضی کے لوگ لگانا چاہتے ہیں، یہ تمام بیوروکریسی میں اپنی مرضی کے لوگ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا ہی امپائر کھڑا کر کے الیکشن لڑتے ہیں، اپنا ہی امپائر کھڑ کے میدان میں اترتے ہیں. تو یقین مانیے گا، یوں لگ رہا ہے اس سے کہ ایک سینیارٹی کا، حالانکہ اگر یہ سینیارٹی 5 والا یا 3 والا فارمولہ اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو پھر ججز نے حکومت کی چاپلوسی کرنی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم چاپلوسی کریں گے تو ہمیں چیف جسٹس بنایا جائے گا. لیکن جب جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں پتہ ہے آٹومیٹک جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، تو کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے حق میں فیصلے، کسی کی مخالفت میں فیصلے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جا کے اپنے مدت میں جا کے چیف جسٹس بنتا ہے. تو اب یہ عدلیہ کو توڑنے کی کوشش ہے، عدلیہ کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہے. اور یقین مانیے گا اگر ایسا کچھ ہوا تو آپ دیکھیں گے عدلیہ کے اندر سے بہت بڑی آواز اٹھے گی. اور آپ کو بتا دوں کہ وکلا کے اندر سے بہت بڑی لائز مومنٹ شروع ہو جائے گی، اور یہ مومنٹ شاید جو افتخار چودھری کے دور میں شروع ہوئی تو اس سے زیادہ خطرناک ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ حکومت پیر کو اس حوالے سے حکومت نے اجلاس بلا لیا ہے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا. پیر کو اجلاس ہے اور منگل کو سینٹ کا اجلاس ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لے کر یہ بڑی واردات. اور اس کے علاوہ اور مزید بھی کچھ جو ہے قانون سازیوں کا پلان چل رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ قانون سازیاں کیا عوام کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں نہیں، یا پھر صرف اپنی سیاست اور اپنے حکومت کو اپنے آپ کو برسر اقتدار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو مجھے بھی دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.